السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں تیرے نام پہ مر جاؤں کی ایپیسوڈ 15۔ تو آج کی ایپیسوڈ بہت 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 اسپیشل ہے، آپ کے دل کے تار ہلانے والی ہے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ پڑھ کے لائک بھی کیا کریں اور اپنا تبصرہ بھی دیجیے، مجھے اس سے خوشی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایپیسوڈ آپ کو لمبی لمبی چاہیے ہوتی ہیں اور تبصرہ کرتے وقت آپ لوگ سلیمانی ٹوپی پہن لیتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ تو میں اپنا لیکچر ختم کرتی ہوں اور جلدی سے آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ 15 کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ۔ وہ گھر میں داخل ہوئی، بہت وقت خود سے بے نیاز بنے اور خود کے بنا صرف باران یلدرم کے آس پاس گزار آئی تھی، پر آفرین تھی عزیزے اب تک اس کے لیے منتظر بیٹھی تھی کہ وہ آئے اور انہیں قرار میسر ہو۔ دلارا چھوٹے چھوٹے خیالوں میں گم قدم اٹھاتی ٹی وی لاؤنج میں آئی تو بی کو جمائی لیتا دیکھتی نرم سا مسکرائی۔ مٹھی میں پکڑی پن اور فون وہی دیوار سے لگی ملحقہ سجاوٹی میز پر رکھے وہ چلتی ہوئی ان تک آئی اور ان کے متوجہ ہو کر اپنی بازو پھیلاتے ہی وہ پاس بیٹھتے ہی عزیزے کے سینے سے لگ گئی۔ ایک آسودگی کی لہر تھی جو وہ دلارا کو اپنے سینے لگاتے ہی اپنے اندر اترتی محسوس کرتی۔ میں اس کا کلیجہ نہ چباؤں گی نہ سلگاؤں گی، میں نے نفرت کو ناپسندیدگی بنایا، اب ناپسندیدگی کو اجنبیت بنا رہی ہوں بھی۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، میرے اصل مجرم تو میرے ماں باپ ہوئے، اس کی غلطی وہ جانے سے پہلے کلیئر کر دے گا، تو شاید اب مجھے مزید اسے تکلیف نہیں دینی چاہیے نا؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ ان کے گلے لگی اپنی الجھنیں بانٹ رہی تھی، اور وہ جو اسماعیل، یلدرم اور عزیزے نے ان دو کے بیچ دیکھا تھا، اس وقت عزیزے کو جیتا جاگتا احساس بنتا دلارا میں سانس لیتا محسوس ہوا۔ کیا دلارا کے جذبات ناپسندیدگی سے سچ میں اجنبیت میں بدلے تھے یا پھر کسی اور نرم ملائم جذبے میں؟ یہ سوچیں عزیزے کے ہونٹوں پر ایک نرم مگر پراسرار عزیزے کے ہونٹوں پر ایک نرم مگر پراسرار تبسم جگا گئی۔ وہ انہیں خاموش پائے چہرہ اٹھا کر بے تاب و بے قرار بنی دیکھنے لگی کہ آخر وہ چپ کیوں ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عزیزے ایسا ویسا سوچے، وہ انہیں اپنی کیفیت اچھے سے سمجھانا چاہتی تھی۔ اس نے اس سب کی وجہ سے اپنی ماں کھو دی تھی، وہ ماں جس کو دیکھے بنا وہ سانس نہیں لیتا تھا۔ ایک بات بتاؤں تمہیں، عشا اور باران بیسٹ فرینڈز تھے۔ باران نے وعدہ کیا ہے مجھ سے اور اپنے بابا سے کہ وہ توران کے رہا ہوتے ہی سارے سچ بتا دے گا، کیونکہ اس کی بیسٹ فرینڈ نے ایک جھوٹی رپورٹ بنوا کر اس پر اپنے بے نام بچے کے باپ ہونے کا بہتان لگایا، اور کیوں وہ بنا کلیئر کیے بھاگ گیا۔ یہ سچ بہت مہلک ہے جسے 18 سال اس بچے نے اکیلے سہا۔ میرا دل تو کبھی باران کے لیے میلا نہیں ہوا، مجھے تو اس کی آنکھوں سے اب بھی مظلوم ہونے کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ کیا خبر ساری غلطی واقعی عشا کی ہو یا پھر ساری توران کی؟ یہ بھی ممکن ہے ان دونوں کی ہو اور باران نے صرف دوستی اور دوست کا ایک منفرد بچاؤ کرنا چاہا ہو۔ تم وہی کرو دلارا جو تمہارے دل کو سکون دے، تم جبر کے کسی سلسلے کی راہی نہیں۔ میرے جیتے جی تمہیں کوئی کسی معاملے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ پہلے ہی اپنی باران کے لیے عجیب فکروں پر الجھی ہوئی تھی۔ عزیزے کی باتیں اسے مزید پریشان کر گئیں۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اسے اچانک باران کی فکر ہونے لگتی ہے۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی یہ کیوں ہو رہا ہے، پھر اسے مناسب نہ لگا کہ عزیزے کچھ ایسا ویسا نہ سوچ لیں۔ اگر سچ میں وہ میری شرطیں پوری کر دیتا ہے، بے گناہ بھی ثابت ہو جاتا ہے، اپنے فرار کی ایک سالڈ وجہ بھی دے دیتا ہے، تو کیا ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا بھی، ڈائیورس ہو جائے گا؟ وہ ایک بار پھر ان کے چہرے پر بے قرار نظریں جمائے مدھم مگر شکستہ سا ہوئے بولی۔ عزیزے اس کے چہرے سے اندازہ نہ لگا پائیں
کیا آیا وہ یہ اداس ہو کر پوچھ رہی ہے یا اپنی منشا و مرضی کے مطابق سوال کر رہی ہے؟ کیونکہ دلارا کو اپنے تاثرات چھپانے میں بہت مہارت تھی۔ اگر تم کسی ہم عمر یا اپنی ایج کے لگ بھگ لڑکی کو پسند کر لو یا تمہیں کوئی اچھا لگے تو ہی میں یہ رشتہ ختم کرنے کی اجازت دوں گی تمہیں، ورنہ باران کو موقع دوں گی ہمیشہ تمہارا ہسبینڈ رہے، کیونکہ میرے بعد وہی ہے جو تمہیں میری طرح سنبھال سکتا ہے۔ وہ تم سے بہت بڑا سہی، لیکن وہ کم از کم تمہیں کسی قسم کی اذیت یا تکلیف نہیں دے گا۔ جب میں اسے کہوں گی دلارا اس کی دوسری انے کی امانت ہے تو وہ دل سے لگا کر رکھے گا، لیکن دل پر اختیار نہیں ہوتا۔ تم چند ماہ میں 18 کی ہو جاؤ گی، با اختیار۔ یہ عمر جوانی کا وہ آغاز ہوا کرتا ہے جب دل کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں، قدم بہکنے لگتے ہیں، کچھ غلط راستے چن لیتے ہیں، کچھ درست۔ میری دلارا تو بہت سمجھدار ہے، درست راستہ چنتی ہے۔ وہ یکٹک بی کو دیکھ رہی تھی، عجیب نہ سمجھی کی کیفیت کے سنگ، جیسے یہ سب حقیقی نہیں بس ڈرامائی سا ہو۔ اسے بھی یہ چوائس دیں کہ اسے بھی کوئی پسند آ سکتی ہے، صرف مجھے ہی نہیں۔ اگر میری زندگی میں کسی لڑکے کے آنے سے پہلے اس کی زندگی میں کوئی لڑکی آ گئی اور میں کسی اور کو کبھی نہ چن سکی اپنے لیے، پھر کیا لاہ عمل ہوگا؟ کیا اس لڑکی سے باران کو چھین کر میرے حوالے کیا جائے گا یا مجھے زبردستی اس کے سر پر تھوپ دیا جائے گا؟ کلیئر کریں بھی، یہ بہت الجھا ہوا ہے۔ آج دلارا بہت عجیب اور الگ طرح بیہیو کر رہی تھی، جس طرح ابھی اسے اپنی نہیں بس باران کی پڑی ہو جیسے۔ یہی پوائنٹ عزیزے کے لیے ڈسٹربنگ تھا۔ وہ لمحہ بھر دلارا کو جواب دینے سے پہلے ہی بلینک ہو گئی۔ یہ دلارا نے ان سے اب تک کا مشکل ترین سوال پوچھا تھا۔ تم نے تو مجھے بھی الجھا دیا دلارا۔ آخر جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو عزیزے جھنجھلاتی ہوئی ہار مان گئی۔ دلارا ٹھیک سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اسے ہمیشہ سر درد رہتا ہے، آپ کو پتا ہے کچھ اس بارے؟ دلارا نے ان کی الجھن ہی بھلا دی۔ اس سوال سے وہ انہیں بھی پریشان کر گئی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں باران سے پوچھوں گی کل آئے تو۔ عزیزے کو باران کی شدید فکر ہوئی۔ تفصیلی پوچھیں گی؟ دلارا نے ریکویسٹ نہیں کی تھی، بس عام سے لہجے میں کہا۔ اس کا یہ کہنا خوبصورت ترین تھا۔ تم جاننا چاہتی ہو؟ عزیزے نے اس کے اسکارف سے نکلتے بال سنوارتے لاڈ سے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ وہ ایسی 2 ٹیبلٹس لیتا ہے جو ہیڈ سویر انجری کے بعد لی جاتی ہیں۔ آپ پوچھئے گا اس سے بھی، اگر تو سر درد اس وجہ سے ہے، اس کا پھر تو میڈیسن ہی آرام دے سکتی ہے، اور اگر وجہ سٹریس یا کچھ اور ہوا تو آپ اس کا سر دبا دینا جیسے میرا دباتی ہیں۔ دلارا نے لمحہ بھر آنکھیں جھکائیں۔ جب یہ کہا کہ اس کا سر دبا دینا، عزیزے کو اس وقت اپنی نواسی پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ انہیں لگتا تھا دلارا فکر کرنا بھول گئی، اسے جذبات اثر نہیں کرتے، پر یہ دلارا تو اس شخص کے بس سر درد سے عادی ہو گئی تھی۔ حالانکہ باران نے یہ تو کہا ہی نہیں اسے کہ اس کا سر ہمیشہ درد میں رہتا ہے۔ کچھ تکلیفوں کی خبریں دل کو دل دیتے ہیں، وہ منہ سے کہہ کر بتائی یا سمجھائی نہیں جاتی۔ یہ ریکویسٹ ہے یا حکم کر رہا ہے میرا بچہ؟ عزیزے نے لاڈ و محبت سے سوال کیا۔ بس یوں ہی کہہ رہی ہوں، سر کا درد تھوڑی دیر برداشت نہیں ہوتا تو ہر وقت کتنا ڈسٹربنگ ہوتا ہوگا، پر میں نے دیکھا جب جب ملی اس کا سر درد میں ہی تھا۔ شاید وجہ میں ہو سکتی ہوں، پر پھر بھی آپ پوچھئے گا کہ اس کے سر میں چوٹ تو نہیں آئی۔ اب میں سوتی ہوں۔ وہ مزید کچھ نہ کہنا چاہتی تھی، تبھی ان کا حصار پرے کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عزیزے نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور دلارا کی گلابی ملائم سی ہتھیلی پکڑے چومی۔ وہ جواباً خوبصورت مسکرائی۔ سکون کی نیند سوئے میرا بچہ۔ عزیزے نے اسے چہرہ چرانے دیا۔ ابھی دلارا کے لیے یہی بہتر تھا۔ دلارا اپنے روم کی طرف بڑھی تو عزیزے دل فریب مسکرائیں۔
انہیں جو لگ رہا تھا معاملہ تو اس سے بھی سنگین ہو گیا تھا۔ دلارا روم میں آئی اور آ کر میٹرس پر بیٹھی۔ اس کی نظریں غیر مرئی نقطے پر جمی تھی۔ وہ بس اسی کا سوچ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس سے آج جو مل کر آئی کئی سوال لے آئی تھی۔ وہ کیوں اتنا اداس مسکراتا ہے؟ اس مسکراہٹ کے پیچھے کون سے کرب چھپاتا ہے؟ اسے سب جاننے تھے۔ وہ وہیں میٹرس پر پیچھے کو اسکارف اور کوٹ اتارتے لیٹی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی، جبکہ دوسری جانب مزدور حویلی کا یہ منظر تھا جہاں شادی سے پہلے کا چھوٹا سا جشن ہو رہا تھا۔ ایدا اور نازلی بھی وہیں موجود تھی۔ محمد سلمان کی آنکھوں سے ابلتی نفرت بنا غور دیکھے جا سکتی تھی۔ اب اسے ایدا ایک بگڑی ضد کی صورت چاہیے تھی۔ وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں لگ رہا تھا۔ ڈنر مکمل ہونے میں رات کے 11 بج گئے۔ سب مہمان رخصت ہوئے تو گل خانم نے للکار کر ایدا کو اپنے پاس بلایا۔ 10 بار بلوایا تمہیں، کہاں مری تھی تم؟ اس سے پہلے گل خانم ایدا کی بازو پکڑے سے اس سے دیے درد اور لہجے کے عتاب سے رلا دیتی۔ نازلی آگے بڑھی اور بہت آہستگی سے اس نے گل خانم کے ہاتھ سے ایدا کی بازو چھڑوائی۔ تیار ہو رہی تھی انے، کیا سر پھاڑ خلیے میں آ جاتی آپ کے معزز مہمانوں کے سامنے؟ جاؤ ایدا، کچن میں کھانا لے کر جاؤ اپنا اور میرا کمرے میں۔ اول نازلی نے بے خوفی سے خانم کو کہا، جبکہ ایدا نے بنا کسی اور کو دیکھے جلدی سے وہی کیا۔ البتہ اب نازلی پھنس گئی، کیونکہ اس کے بال گل خانم نے اپنی مٹھی میں دبوچ کر اپنی طرف پھنکارتے کھینچا تھا۔ برہان مستور اکڑ کر کوچ پر بیٹھا تھا، جسے المیرا نے اشارتاً رحم طلبی سے ماں کو روکنے کا بھی کہا، پر اس نے کوئی اثر نہ لیتے تسلی سے نازلی کو کراہتے دیکھا۔ گل خانم کو نازلی کے منہ پر تھپڑ مارتے ذرا بربریت کا احساس نہ ہوا، نہ اس نے محسوس کیا۔ باغی اولاد، مجھے حکم دے گی اب تو؟ مجھے مجبور مت کر نازلی کہ میں تیری بھی اسی ویرانے میں قبر کھود دوں جہاں وہ ذلیل آزاد دفن ہے۔ ہمارے معاملات میں مزید دخل مت دے۔ یہ شاہد عثمان نے اس کا غصہ بھی اتارا کہ نازلی نے پورا وقت ایدا کو اس کے سسرالیوں کے پاس بھٹکنے نہ دیا۔ ایون 2 بار محمد کی ماں نے ایدا کو اپنے اور محمد کے بیچ جا کر بیٹھنے کا کہا، پر نازلی نے ہر بار ایدا کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور نازلی کی یہ حرکت محمد سمیت اس کے گھر والوں کو برہم کرنے کا سبب بنی تھی۔ مجھے ایسی دھمکی دے رہی ہیں انے، جو میری سب سے بڑی خواہش ہے، آزاد کے پہلو میں دفن ہونا۔ کر دیں اس بد کردار اور باغی اولاد کو پر یہ احسان۔ ماں ہو تو آپ جیسی، کتنا سوچتی ہیں آپ میرا۔ ایدا کو بیچ تو دیا آپ ماں بیٹے نے، لیکن جب تک وہ یہاں ہے تب تک تو میں ان سوداگروں کو اس کے پاس بھٹکنے نہیں دوں گی۔ بات کی بعد میں دیکھیں گے۔ باقی مزید تھپڑ مارنے ہیں یا میں جاؤں؟ بھوک زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ آج پہلی بار وہ ماں بیٹا نازلی کے خاموش دھمکاتے انداز پر سہمے نظر آئے۔ برہان مزدور کی غیرت بھی جس سے جاگی تو وہ بھی اٹھائے۔ تمہیں زندہ چھوڑ کر واقعی غلطی کی تھی نازلی۔ اسی ماں نے گر گرا کر قسم دی تھی کہ بیٹی ہے ان کی بخش دوں میں، اور تم انہی کے سامنے زبان درازی کر رہی ہو۔ شکر کرو ہم نے ایدا کو اب تک پاس رکھا تھا، ورنہ بھاگنے والی عورتوں کی اگر بیٹی ہو جائے، سیانے کہتے ہیں اسے اسی وقت زمین میں گاڑ دو، تاکہ اس کی ماں کی طرح کل کو وہ بھی سر میں خاک نہ ڈال سکے۔ محمد انقرہ کے امیر ترین جاگیرداروں میں آتا ہے۔ اسے چراغ لے کر بھی ایسا سسرال نہ ملتا تو احسان مانے وہ ہمارا۔ اور تم جتنی زندگی لکھی ہے وہ بنا بکواس پوری کرو، ورنہ انے نے مزید ایک بار تمہیں گاڑنے کا کہا، میں عمل کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ دور ہو جاؤ نظروں سے بے غیرت۔ نازلی کی آنکھیں اس بھائی کی شفاق باتیں سرخ کر گئی، پر وہ نہ ڈری نہ سہمی۔ وہ لپک کر برہان مزدور کے سامنے آن تنی۔ اگر آج بھی وہ چپ رہتی تو ان لوگوں کی بربریت کے مینار کبھی کمزور نہ ہوتے۔
آپ کے سیانے بزرگ بھی آپ جیسے شفاق اور درندہ صفت ہی تھے ابھی۔ مجھے موت سے مت ڈرائیں۔ ایسا نہ ہو جو خاندانی قتل و غارت کے قصے آپ سب کے چھپے ہیں سرے بازار مشہور ہو جائیں۔ میں نہیں جانتی ان لوگوں نے آپ کے کتنے لوگ مارے اور ہم نے ان کے کتنے لوگ دشمنی کے نام پر ختم کیے، پر آزاد کا قتل سراسر آپ کی جانب سے اضافی اور بدلے سے کہیں بڑی زیادتی تھی یلدرم خاندان سے، مجھ سے بھی۔ میں چپ رہنے کی قسم توڑ نہ دوں، مجھے اتنا نہ ستائیں۔ اور ایدا کو زندہ درگور تو آپ نے بیچ کر ہی دیا، بچپن میں نہ سہی عین جوانی میں ہی سہی۔ اللہ آپ لوگوں کو جلد، بہت جلد بتائے گا انصاف کیا ہوتا ہے۔ اس وقت کا انتظار ہے مجھے۔ نازی نے بنا کسی ڈر کے اس بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جس کو دیکھ کر ہی ڈر لگتا، جیسے تمام ناانصافیوں کی جلد توران کے کرتوت بتا کر سزا دی جانے والی تھی، اور اللہ کبھی کوئی بدلہ ادھورا نہیں چھوڑتا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ المیرا کا دل کام سا گیا کہ یہ نازلی کیا کرتی جا رہی ہے، پر پھر جب نازلی کے الفاظ کی دہشت اس نے اپنے شوہر اور ساس پر دیکھی تو جسے اندر سے آواز آئی کہ نازلی بالکل ٹھیک کر رہی ہے، اب شاید واقعی انصاف کیا ہے وہ نظر آنے والا تھا۔ ایدا اپنا اور نازلی کا کھانا اپنے روم میں لے گئی تھی تو نازلی سیدھی وہیں گئی۔ ایدا کی اداس آنکھیں دیکھتے وہ ڈور بند کرتی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ آپ نہ ہوتی تو شاید وہ لوگ مجھے چیر پھاڑ ڈالتے۔ مجھے تو کبھی پتہ ہی نہ چلا کہ اس گھر میں اگر مجھ جیسی گھر سے باغی عورت کی بیٹی جی رہی ہے تو اس کی وجہ آپ تھی حالا۔ ایدا کی آواز میں بے پناہ دکھ تھا، نمی تھی، جس کے جواب میں نازلی سے بس اپنے گلے لگا لیا، کیونکہ کبھی کبھی جواب سوچنے، بنانے اور دینے بڑے محال ہونے لگتے ہیں۔ ایدا نے روم میں آتے ہی آلیان کو بھی میسج بھیج دیا تھا تاکہ وہ بھی سکون سے یلدرم حویلی جا سکے۔ میں اپنے اور آزاد کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، مجھ سے نہ ہو سکا۔ اس کی موت کو بہت سال گزر گئے لیکن میرے دل کا زخم نہ بھر سکے۔ میں تو اب بھی چپ چاپ یہ سب دیکھ لیتی، پر اسی ٹوٹے تڑپے دل نے ہی اس بغاوت کی ہمت دی۔ تم خوش ہونا ایدا۔ اب وہ کبھی بھی ایدا کی آنکھوں میں نمی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایدا کو آخری سوال پر نازی سے گلے لگ کر ہی حال بتانا پڑا۔ پھر وہ روبرو ہوئی۔ بہت، میں نے ان کو بہت پاس سے محسوس کیا۔ محبت ہو گئی ان کے جسم کے خوشبو تک سے، ان کی نرمیوں سے، ان کی ایک ایک چیز کے لیے اجازت لینے سے۔ وہ اداس تھے، میرے لیے پریشان تھے، اور پتہ نہیں کیا ہوا کہ میرے اندر سے ایک شوق ایدا باہر نکل آئی جس سے میں بھی پہلی بار ملی۔ وہ بھی حیران ہوئے ہوں گے۔ 2 سال تک وہ جو سیدا کو جانتے تھے وہ تو مسکراتی بھی سوچ سوچ کر تھی۔ ان کا مجھے تھامنا، میں خوشی کی اس قسم کو پہلی بار جانی ہوں حالا۔ لیکن لیکن میرا دل نکاح کے وقت شدت سے چاہا کہ آپ کو بھی کاش آزاد ماموں مل جائیں، اور مجھ پاگل نے دعا بھی کر دی۔ یہ سب وہ نازلی کو بتاتی کبھی روئی، کبھی مسکرائی، کبھی ہنسی، تو اس ہنسی میں اس شوق ایدا کی جھلک خود نازلی نے دیکھی۔ وہ یوں اپنے دل کی کیفیت بتاتی نازلی کو بہت پیاری لگی۔ ہم ملیں گے، اس جہاں نہ سہی اس دوسرے جہاں، تم میری فکر نہ کرو، بس اپنی خوشی کی سلامتی کی دعا کر کے سونا۔ میں نے تو کھانا کھا لیا تھا، تم نے نہیں کھایا ان منحوسوں کی وجہ سے، اس لیے کھاؤ سکون سے، پھر آرام کرو۔ میں بھی اب سوتی ہوں جا کر، شاید خواب میں اللہ آزاد کو بھیج کر مجھے بھی سرپرائز کر دے کہ لے نازلی عیش کر۔ وہ بھلے یہ بہت کر بری حسرت کہہ گئی ہو، پر آفرین تھی نازلی کی مسکراہٹ جو ہونٹوں سے الگ نہ ہوئی۔ اس سے پہلے ادا کچھ کہتی، دروازے پر مدھم سی دستک پر وہ دونوں چوکन्नी ہوئی اور ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ ایدا نے ڈر کر نازلی کی بازو جکڑی۔ ڈرو مت، میں دیکھتی ہوں۔ نازلی نے اسے نرمی سے پرسکون کیا اور خود ایدا کی ڈھال بنی۔ وہ اٹھ کر دروازے تک گئی۔
کون ہے؟ نازلی نے ڈور کھولا ہی کہ آلیان کو دیکھ کر مسکراتے فوراً دروازہ کھولے سے اندر آنے کا راستہ دیا۔ خود ایدا جو ڈری تھی پھول کی طرح کھل گئی۔ سوری لیڈیز، میں نے اس غیر مناسب وقت یوں چھت سے انٹری دی، پر میں ایک بار فیس ٹو فیس تسلی چاہ رہا تھا کہ سب ٹھیک رہا۔ نازلی کیسی ہیں آپ؟ وہ حسین و مہربان نوجوان اپنے یوں دو خواتین کے بیچ جانے پر ذرا شرمندہ لگا، پر وہ دو کھلے چہروں والی اس کی شرمندگی کو اپنی اپنی مسکراہٹ سے دور کر گئی۔ پھر جب وہ نازلی کی طرف مڑ کر اسے دیکھ کر مخاطب ہوا تو نازلی کی آنکھیں بھیگنے کو جیسے امٹنے سی لگی۔ وہ خود بخود آزاد یلدرم کی کاپی تھا۔ وہی قد، وہی بڑی بڑی مبہوت کرتی آنکھیں، فیشل ہیئرز، یہاں تک کہ سر کے گھنے بال بھی، بس آنکھوں کا رنگ مختلف تھا اور چہرے کی ساخت ذرا الگ۔ مجھے دیکھ کر اداس ہو گئی۔ جانتا ہوں بالکل چاچو جیسا لگتا ہوں۔ اس وقت ان دونوں کو بس نازلی کا دکھ یاد تھا۔ وہ بہت کوشش کر رہی تھی آنسو روکے، پر سنبھال نہ سکی، لیکن ساتھ بھرپور مسکرائی۔ سچ ہے، خوب ویسے ہو ماشاءاللہ، نظر نہ لگے تمہاری صورت اور سیرت دونوں کو۔ بس دعا ہے طویل عمر پاؤ۔ میرے اداس ہونے کو اچھے وے میں لو۔ میں تو تم سے بہت زیادہ امپریس ہو گئی آلیان، جیسے تم نے ایدا کو سنبھالا۔ بس اب وعدہ کرو اس کا یوں ہی خیال رکھو گے، میں رہوں یا نہ رہوں۔ ایدا بھی پاس آ رکی، کیونکہ جس طرح نازلی کی باتیں آلیان کو اداس کرنے کا موجب بنی، ایدا کی تو پلکیں نم ہونے کو آئیں۔ وہ اپنے دونوں پروں کے سنگ اڑنا چاہتی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں بہت جلد آپ دونوں کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ آپ کو مس کیا ہم نے نکاح پر، بہت مشکل سے آپ کی بھتیجی کو سنبھالا، ورنہ ٹرک بھر کر تو رو لی تھی یہ۔ اب جب ماحول دوستانہ ہوا تو آلیان کیسے نہ اس روتو کی شکایت لگا تھا، جو آگے سے معصومانہ گھوری، جیسے کہہ رہی ہو ارے ہم تو بیسٹ فرینڈز تھے، اب تو شکایت نہیں بنتی، جبکہ نازلی تو ان دو کی آنکھوں کا ہی آنکھوں صدقہ اتار رہی تھی۔ اف یہی ڈر تھا مجھے، ایموشنل کہیں کی۔ نازلی نے بھی جلدی سے پارٹی بدل لی، جبکہ ایدا گال پھلاتی دونوں کو گھوری تو وہ ایک سا مسکرائے۔ تم دونوں کچھ دیر باتیں کر لو، میں چلتی ہوں۔ بس اس محمد کا کچھ جلدی کر لے بچہ، ورنہ میں نے جا کر اسے کوئی بوٹی سنگھانی ہے زہریلی۔ بھائی نازلی کا بس نہ چل رہا تھا، محمد کو سیدھا فائر مار کر آتی، جبکہ نازلی کا یوں اپنی تکلیف بھول کر یکدم چہکنا بے حد دلکش تھا۔ وہ اپنی اذیت، اپنی حسرت کو اپنے اندر دبانا بخوبی جانتی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، کل ہی اس کا انتظام ہوگا۔ آج آخری رات سو لے ذرا، وہ بھی ڈھیٹ ہڈی۔ آپ بیٹھے ہمارے ساتھ، کسی پرائیویسی کی ضرورت نہیں ہمیں نازلی، آپ کے ہوتے بھی ہم کمفرٹیبل ہیں۔ میں بس اسے دیکھنے چلا آیا، حویلی ہی واپس نکل رہا تھا، سوچا تسلی کر لوں، بہت اچھا ہوا آپ سے بھی مل لیا۔ آلیان نے بہت خوبصورتی سے نازلی کو اہمیت کا احساس دلایا تو ایدا مزید اس بندے پر لٹ گئی۔ اس نے نازلی کو جو یہ عزت دی وہ سچ میں بہت خوبصورت تھی۔ تم واقعی بہت پیارے ہو، لیکن وہ کیا ہے، میں تم دو کے بیچ کباب کی ہڈی خود ہی بننا نہیں چاہتی۔ بھلے تم دو کمفرٹیبل ہو، پھر بھی تم دو کے بیچ کسی کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ میرا آرڈر ہے۔ ویسے مجھے تو ویسے بھی نیند آ رہی ہے، تسلی کر لو جو کرنی، باقی میرے ہوتے ہوئے سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آ کر ڈور بند کر لو ایدا جب تک آلیان یہاں ہے، کیونکہ ہمارے گھر والے دستک دیے بنا گھس آتے تو ابھی ایک دم سے کوئی ہنگامہ ہم سب کی ننھی جانیں افورڈ نہیں کر سکتی۔ چلو میں جا رہی ہوں۔ ایدا، آلیان کو بھی کھانا پوچھ لینا، 2 لوگوں کے لیے ہے، سارا خود مت ہڑپ کر جانا۔ نازلی کی یہ چہکتی فکر سے بری تاکیدیں تو آلیان کو بھی ایک دم فریش کر گئی۔ ایدا نے بھی فوراً نازلی کے نکلتے ہی ان کو پیاری سی فلائنگ کس کی، اور نازلی نے آنکھ ماری اور وہ نیچے گئی، جبکہ ایدا ڈور لاک کرتی جلدی سے آلیان کی طرف پلٹی۔ اس لڑکی کی خوشی بے قابو تھی۔ میری اتنی فکر نہ کرے، میں نے فین ہو جانا ہے آپ کا۔ آئیں کھانا کھاتے ہیں، بیسٹ فرینڈ کہہ رہی ہے تو اپنے فکر کی فکر میں انکار نہیں کرنا، ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ بے تکلفی سے اس کے مضبوط ہاتھ کو پکڑتی، خود بھی کاؤچ پر بچوں سا بیٹھی۔
اور اس نے آلیان کو بھی پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا، جبکہ وہ انکار کیسے کرتا کہ اس نے سب گیسٹ کو تو کھانا وغیرہ کھلوا کر بھیجا، لیکن خود ایدا کی فکر میں نہ تب کچھ کھایا نہ اب تک، تو سامنے اتنا یمی کھانا پڑا دیکھ کر آلیان انکار کر ہی نہ سکتا تھا۔ پھر ساتھ وہ بیٹھی تھی ایدا، جو اب اس کی بہت پیاری بیسٹ فرینڈ تھی، اس کی جان تھی۔ فگر کی کسے فکر ہے، مجھے سچ میں بھوک لگ رہی ہے، آلیان نے اس کی طرف دیکھتے بے چارگی سے کہا، تو ایدا لمحہ بھر اسے دیکھتی تھم گئی۔ پھر نظریں اس سے ہٹا کر اس نے ٹرے انکور کی۔ ڈنر بہت زبردست تھا۔ پہلے تو کچھ ایپیٹائزرز تھے، پھر مین کورس میں ایک کباب اور سائیڈ ڈش میں رائس تھے، فل میل تھا۔ ایدا نے اس کے لیے خوبصورت سی پلیٹ بنائی اور سپون رکھ کر دونوں ہاتھوں میں پلیٹ اٹھا کر آلیان کو دی، جس نے دھیان سے پلیٹ پکڑی۔ تھینک یو ایدا، سوچا نہ تھا یہاں کا کھانا کھا کر پیٹ بھروں گا کبھی۔ وہ ایک بائٹ بنا کر لیتا بولا، تو ایدا نے اپنے لیے تھوڑے سے رائس لیے اور ایک کباب رکھتے ساتھ ایک سوس بھی ایڈ کی، جو پودینے، آلو بخارے اور کچھ مزید ہربس کے سنگ یوگرٹ میں مکس کر کے بنائی گئی تھی۔ یہاں کا کھانا مت سمجھیں، میرے ہاتھ سے سرو کھانا سمجھیں، پھر برا نہیں لگے گا۔ ویسے بھی یہ سب مزدور حویلی کے شیف بناتے ہیں، چل ہو کر کھائیں۔ وہ اسے سچ میں ایک لاپرواہ سی لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ بتا نہیں سکتا تھا وہ یوں کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ڈن، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ کھانے سے سچ میں اب لطف لیتا محسوس ہوا، جبکہ اس کے سوال پر ایدا نے بائٹ لی تھی جب آنا بھول گئی۔ اسے دیکھنے لگی وہ پاس بیٹھا بھی جان کو آ رہا تھا۔ کتنا خوبصورت اور مضبوط آدمی تھا وہ، اور ایدا یہ سوچ سوچ پاگل ہوئے جا رہی تھی کہ وہ اب اس کا ہے۔ جی، اور آپ؟ وہ بڑی مشکل سے نوالا حل کے پار کرے بول پائی۔ تبھی آلیان نے ہاتھ بڑھا کر ایدا کے نچلے ہونٹ پر لگی سوس انگوٹھے سے مٹائی۔ ایدا ایک پل جیسے اندر تک لرز سی گئی، پر اس نے آلیان کو محسوس نہ ہونے دیا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، کل شام تک بابا کو اس نکاح کا بتاؤں گا، پھر دیکھتے ہیں کیا رد عمل آتا ہے۔ باران نے کہا ہے وہ مدد کرے گا بابا کو ہینڈل کرنے میں، تم پریشان نہ ہونا، کل دن میں ہی محمد کو میں دیکھتا ہوں، آخر جرت کیسے کی اس نے یہاں پھر آنے کی۔ تم کسی سٹریس میں تو نہیں ہو ایدا؟ وہ پلیٹ سامنے رکھتا بھرپور توجہ ایدا پر دیتے بولا، جو اب ان ہلتے ہونٹوں، فکر میں ڈوبی آنکھوں کے آگے مدہوش نہ جانے کیا کیا خواب سجانے میں مگن تھی۔ یکدم چونکی۔ سٹریس نہیں، نہیں، بالکل نہیں، میں دعا کروں گی آپ کے بابا آپ کو کم ڈانٹے اس پر۔ ایدا نے بھی پلیٹ سامنے رکھ دی۔ اسے بس اس شخص کی باتوں کی طلب تھی، اس کی یوں ہی پاس بیٹھ کر ایدا کو دیکھتے رہنے کی تشنگی تھی۔ وہ لمحوں میں کیسے کسی کے لیے شیدائی ہوتے ہیں، اس کی جیتی جاگتی شکل لگ رہی تھی، بیٹھ کر آلیان کو دیکھتے رہنے کی۔ ارے تم یہ دعا کرو بالکل نہ ڈانٹیں، میں ڈانٹ کھاتا اچھا لگوں گا اس عمر میں، بوڑھا بچہ ہوں ان کا۔ وہ بیچ کی حدت کم کرتا شریر انداز میں بولا، تو ایدا نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر آلیان کی کلموں پر موجود اکا دکا گرے بالوں کو انگلیوں کے پوروں سے چھوا تو وہ الرٹ سا ہوا۔ اس کی ہتھیلی آلیان کی گال سے بھی لگی محسوس ہو رہی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کے جسم کی محملی آنچ آلیان یلدرم کی چٹانی حوصلوں کو پگھلانے کے سارے ہنر رکھتی تھی۔ وہ خود لمحہ بھر اس نزدیکی پر چوکنا ہوئی، پر اگر یکدم گھبرا کر پیچھے ہٹتی تو وہ زیادہ اس لمحے کی بے خودی محسوس کرتا، پھر کمزور پڑتا، اور ایدا اس پر ابھی ایسے کسی ظلم کو ڈھانے کے حق میں نہ تھی۔ آپ کے یہاں سفید بال یہ فیصلہ تھوڑی کرتے ہیں کہ آپ بوڑھے ہیں، یہ اکثر کیلشیم کی کمی سے بھی ہو جاتے، تو آپ بوڑھے نہیں ہیں، اوکے؟ آپ ینگ اور ہینڈسم ہیں، اور 80-90 سال تک بھی ایسے ہی رہیں گے۔ میں خیال رکھوں گی، اور اپنے بعد خیال رکھنے والی دے جاؤں گی، مطلب کوئی بورنگ لڑکی، اس لیے آپ ڈانٹ کھا لینا تھوڑی، بہت اچھے لگیں گے۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی وہ یوں ہاتھ بڑھا کر اسے چھو کر اس پر کیسا جادو چھڑک گئی، اوپر سے وہ اس کا سر خون بھی بڑھا گئی اسے اتنا خوبصورت بتا کر۔ بس یہ لڑکی والا حوالہ ذرا ناقابل قبول رہا، پر آلیان نے ابتدائی پر توجہ دی۔ وہ زیادہ حسین و خوبصورت حوالے تھے جو اس شخص کی توجہ کہیں اور جانے سے روک گئے۔
وہ اپنی آنکھوں میں اترتی وارفتگی پر بر وقت قابو پا گیا۔ اب واقعی لگ رہا ہے میں تھوڑا ہینسم ہوں۔ وہ ذرا شوق ہوا۔ شوق نہ ہوتا تو بہودہ رومانس نکل جاتا محترم کے ہاتھ سے، اور یہ جو پر اعتماد سی پہلو میں بیٹھی چہرہ چھو رہی تھی ایسی بے باک نہ رہتی، اور آلیان کو تعمر کی لڑکی یوں ہی چاہیے تھی، بچپن سے چپ رہنے والی، اپنی ساری باتیں آلیان سے کرے، اپنے اندر کا ہر سناٹا بانٹے، یہ چاہتا تھا وہ۔ ماشاءاللہ، آپ کھائے نہ کھانا، پلیٹ کیوں رکھ دی؟ ایدا نے ہاتھ ہٹا کر نظریں بھی لہجہ بڑھ جھکائیں، پھر پلیٹ دیکھ کر وہ دوبارہ فکر سے بولی، بس مجھے فل فیل ہو رہا ہے۔ وہ رسان سے منع کر گیا، ہے دو چار نوالوں سے ہی۔ اس کا ہے، اس کی خیرت سب لاجواب۔ وہ ایدا کی کس کس چیز سے دھیان بھٹکا تھا، سب ہی جکڑ رہی تھی۔ ہاں نا، اب مجھے چلنا چاہیے تاکہ تم آرام سے اپنا کھانا انجوائے کرو، جو تم نے بھی مجھے دیکھتے چھوڑ دیا، اور آرام کرو۔ آنکھیں درد میں ہوں گی نہ رونے سے تو نیند مزیدار آئے گی۔ وہ اجازتی انداز میں اسے قائل کرتا اٹھ کھڑا ہوا، جس پر ایدا نے بھی جلدی سے اٹھ کر اس بیچ سے نکلنے کے لیے راستہ دینا چاہا۔ ہاں، پر تاثرات مت جاؤ سے تھے، وہ تو میں نے آپ کے لیے رکھ دیا۔ اچھا نہیں لگتا نا، آپ باتیں کر رہے تھے اور میں ٹھوس رہی ہوتی۔ اب دھیان سے جانا، یہ دیواریں پھلانگنے کے چکر میں کہیں کمر میں بل نہ ڈلوا لیجیے گا۔ ایدا نے راستہ مزید چھوڑا، پر اپنی باتوں سے وہ اسے چھوڑنے کے کسی موڈ میں نہ تھی۔ وہ بہت اپنی کیفیت پر قابو کرنے پر لگا تھا، پر مسکرا ہی بیٹھا۔ بے فکر رہو، مجھے لگتا ہے عنقریب یہ دیوار پھلانگ کر میں ایک اچھا ایتھلیٹ بن جاؤں گا۔ وہ بھی دروازے کی طرف بڑھتا اس وقت مستی موڈ میں تھا۔ ایک الگ ہی آلیان لگا، جسے دیکھتے رہنے سے وہ لڑکی کبھی نہ تھک سکتی تھی۔ اچھا سنیں، وہ جلدی سے اسے کہے پلٹی اور جا کر ڈرا کھولے اس میں رکھی کافی فلیور اپنی فیورٹ چاکلیٹ اٹھا لائی۔ ہاں، اسے پتا تھا یہ بچکانا سا ہے، پھر بھی اسے یہ کر کے اچھا لگتا۔ جی سنائے، وہ اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ دیکھ چکا تھا، تبھی دگنی شرارت سے کہتے رکا۔ ایدا پاس رکی اور اس کی طرف چاکلیٹ بڑھائی۔ مجھے پتا ہے اب بچے نہیں ہیں، لیکن میں یہ دینا چاہتی ہوں، میں یہ کسی کو نہیں دیتی۔ آلیان نے بنا ایک بار میں اعتراض کرے ایدا کے ہاتھ سے وہ چاکلیٹ لے لی۔ وہ بے حد خوبصورت اور جنٹل مین مسکراہٹ دی۔ یہ تو میری فیورٹ ہے، تم یہ واقعی کسی کو نہیں دیتی؟ وہ خوبرو نوجوان اس کے سامنے کھڑا ہی اس چاکلیٹ کو کھولنے لگا تو ایدا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ آلیان نے چاکلیٹ کی ایک بائٹ لی اور وہ چاکلیٹ بار ایدا کے ہونٹوں کی طرف بڑھائی۔ وہ ناسمجھی سے آلیان کو دیکھنے لگی۔ لیکن میں یہ کم از کم تم سے تو شیئر کر سکتا ہوں، جتنی بھی فیورٹ ہو۔ اس لڑکی کی ناسمجھی کو سمجھتے، خوبصورت جواز دیتے اس نے ایدا کی آنکھوں میں گھلتی خوشی جی تھی۔ ایدا نے فوراً سے بائٹ لی، جس کے بعد آلیان نے اسے واپس ریپ کرتے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں احتیاط سے رکھ لیا۔ وہ خود ہی میں سمٹی جا رہی تھی، اس کے مسکرانے میں بے پناہ خوشی اور حیا تھی۔ پھر کب آئیں گے، میرا مطلب ایتھلیٹ بننے کی اگلی ٹریننگ کرنے؟ اول جملہ وہ بے اختیار تب کہہ اٹھی جب آلیان نے ڈور ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ وہ پلٹا تب تک ایدا اپنے منہ سے نکلے بے اختیار بے خود جملے کی بھرپائی اگلی شرارتی تمہید سے کر چکی تھی۔ کل آؤں گا، اب یہ ٹریننگ تب تک چلے گی جب تک تمہیں اور نازلی کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے نہ نکال لوں۔ چلو آ کر ڈور بند کر لو اور اب سو جانا۔ آلیان نے اسے کل آنے کی خوشگوار خبر دے کر اس پر یہ 24 گھنٹے کی آسانی اتار کر بہت اچھا کیا۔ وہ بے اختیار خود آگے ہوئی اور آلیان کے ہاتھ پر جا ہاتھ رکھا، جو بے ارادہ تھا۔ وہ بس یہ چاہتی تھی پہلے خود باہر کا جائزہ لے، پر اف یہ قدرت کی جانب سے ملتا نزدیکی کا تحفہ کہ وہ اتنے قریب ہوئے۔ نظریں چرانی پڑی، فاصلہ بنانا پڑا، خود کو سمجھانا پڑا، نہیں ابھی یہ تکلف و شرم کی باڑ حائل رہنے دو عزیزم۔ وہ خود ہی نظریں پھیر کر ذرا باہر نکلی تو مطلع صاف دیکھتے ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے آلیان کو باہر نکلنے کا کہا۔ وہ ایدا کی اس کیوٹ حرکت پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ پھر باہر آتے ہی اس نے مشکوک نگاہوں سے ارد گرد دیکھتی ایدا کو دیکھا اور اس کے اوکے کے اشارے پر ایک جاتے جاتے نظر ایدا پر ڈالی۔
اور پھر وہ پہلوان ٹائپ مضبوط آدمی جیسے جم مارتے دیوار پر چڑھا۔ ایدھا منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روک سکی۔ وہ اتنا ڈیسنٹ بندہ دیوار پھلانگتا ہوا باہدہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ وہ فدا پر فدا ہو گئی۔ جناب مسکین سی اسمائل دیتے، ایک آخری ہاتھ ہلاتے اپنی جانب چھت پر جمپ مارتے اترے تو ایدا اسی طرح ہنسی روکتی ہوئی واپس کمرے میں آئی اور ڈور بند کرتے ہی دروازے سے لگتے ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے کب وہ دیوانی کی طرح مسکرانے لگی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ پھر وہ جا کر اپنی پلیٹ کے بجائے آلیان والی پلیٹ اٹھا کر مزے سے اپنا ڈنر کرتے بھی خیالوں میں اسے ہی سوچے جا رہی تھی، جو فائنلی مطمئن ترین ہو کر حویلی سے نکل گیا تھا۔ اس نے باران کو ویٹ کا کہا تھا، تبھی وہ محترم سخت نیند و تھکاوٹ کے باوجود باغیچے میں ٹہل کر آلیان کا ویٹ کر رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس کی سوچیں دلارا سے بھی الجھی تھی۔ میں صبح ہوتے ہی وہ قبر ہٹاتا ہوں، جب تک وہ قبر ہے دلارا نارمل نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس کی زندگی سے یہ سیاہ باب ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہے کہ اس کی دوست ایک خالی اس کے نام کی قبر ہے۔ اس پر وہ میری جان بھی لے لیتی ہے تو پرواہ نہیں۔ باران کب سے اپنی سوچوں کا نتیجہ یہی نکال سکا، لیکن اسے دلارا کی اس حالت نے یاد آ کر سینے کے دریچوں تک ہراساں کیا۔ کیسے وہ چیخی تھی، ایک قبر کے لیے چلائی تھی کہ وہ اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ سب سوچ کر ایک بار پھر باران یلترم کی امبر آنکھیں لال پڑنے لگی۔ تکلیف ایسی ہوئی جیسے ریت چبھ رہی ہو۔ وہ پین کلر لے چکا تھا۔ سر درد کی اذیت میں جیسے کچھ پل آرام آیا تھا۔ اسے ہمیشہ ہلکا سا سر درد رہتا اور سٹریس کے بیچ وہ بڑھ جاتا، لیکن کبھی پین کلر لے کر اتنا ریلیف نہیں ملتا تھا جتنا آج ملا۔ اسے کیا خبر کوئی اس کے سر درد کی دوا بن رہا ہے۔ اب درد سے نجات ٹیبلٹس کے بس کی بات نہ رہی تھی، اب ان دو کو ایک دوسرے کی دوا بننا تھا۔ ہارن پر باران نے اپنی یہ سوچیں سمیٹی تو فائنلی دلہا صاحب آ چکے تھے۔ وہ گاڑی پارک کرتا سیدھا لان میں ہی آیا۔ تھکن سے آلیان کا بھی برا حال تھا۔ سب ٹھیک رہا؟ باران نے نرم سا مسکراتے تھکے ندھال بائی کی خبر گیری کرنی چاہی۔ بہت زیادہ ہی ٹھیک رہا، ایدا بہت خوش تھی۔ آلیان کا یہ کہتے تنگ سانس ہر تھکن سے نجات پا گیا۔ باران نے آگے بڑھ کر آلیان کے گلے لگتے اس کے ساتھ یہ خوشی بانٹی۔ فائنلی آپ کے بالوں میں سفیدی آنے سے پہلے آپ کو آپ کی جولیٹ مل گئی۔ اب مجھے انکل کب بنانے کا ارادہ ہے؟ کتنے سال لگیں گے بھا؟ آلیان کی تھکن بس یہ آدمی ایسی ہی بکلاہٹ دیتی بکواس سے دور کر سکتا تھا۔ آلیان کی گھبراہٹ سچ میں نظر اتارنے لائق تھی۔ تمہارے دماغ میں دلارا کو لے کر ایسے خیالات ہوں گے، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں بیٹا۔ چلو سوتے ہیں، کل کے لیے انرجی چاہیے۔ بابا کو یہ بتانا میدان جنگ سجوانے سا ہے۔ آلیان سے اس نے پنگا لیا تھا اور ایسا کہ باران لاحول پڑھنے پر مجبور ہوا، لیکن آخری حوالہ ذرا سنبھلنے میں مدد دے گیا۔ دلارا کو لے کر میرے خیالات اس قسم کے نہ ہوں گے، مذاق میں بھی ایسا نہ کہیں با۔ وہ اول جملے پر احتجاج کر اٹھا، اور یہ ضروری بھی تھا۔ آلیان نے رک کر ایک ترچھی سی نظر باران کے حسین مکھڑے پر ڈالی۔ کیوں تم سیریس لے جاؤ گے ایسے مذاق کو؟ آلیان ابھی بھی باز نہ آیا تو باران نے آنکھیں نکالتے دیکھا۔ نہیں، دنیا مذاق اڑائے گی ایسی سنجیدگی کا۔ چینج دا ٹاپک۔ وہ نظریں چراتا ہوا آگے بڑھتا گھر کی اندرونی طرف لپکا تو آلیان نے بھی پیچھے ہی قدم بڑھاتے کچھ گہری سوچ بچار کی۔ میں نے تو اس حوالے کے ساتھ ہی ٹاپک چینج کر دیا تھا بچے، بابا کا کہہ کر تم ہی ہو جسے یہ بات پکڑنی ضروری لگی۔ آلیان کی زبان کو ایک بار پھر کھجلی ہوئی۔ باران نے پلٹ کر ایک غسیل نگاہ باز نہ آتے آلیان پر ڈالی تو وہ شرارت کا جہاں بنا معذرت کرتا ہوا آگے نکل گیا اور باران اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ بابا کل آپ کی پریڈ کریں، اب تو دل سے دعا ہے میری۔ کمرے میں جانے سے پہلے وہ جھولی اٹھا کر بد دعا دے کر گیا، جسے آلیان نے ہنس کر ہوا میں اڑایا اور اپنے کمرے کی طرف نکل گیا۔ لیکن باران کا دماغ ضرور یہ بھاپ بائی ہر لمحہ خراب کرنے پر تلے تھے۔ وہ آ کر کمرے میں سیدھا بیڈ پر آ کر لیٹا۔ کمرے کی مدھم روشنیاں اب تک آویزاں تھی، پر اب نیند باہدہ باران کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
وہ نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھا جب اس کا فون میسج ٹون سے رنگ کیا۔ باران کا شدت سے دل چاہا کہ میسج دلارا کا ہو۔ سر درد کی میڈیسن کا کہا پورا کیا تم نے؟ اور جب سچ میں آدھی رات اسے دلارا کا یہ میسج ملا، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے ہر منہ سے ایک بےتابی چھلکتی محسوس ہوئی۔ باران نے وقت دیکھا، رات کا 1 بج چکا تھا۔ حال ہی ہے۔ وہ واپس لیٹتے سانس بحال کرتا ہوا بس یہی ٹائپ کر سکا۔ وہ بھی خوشبو خانے میں آپ بیٹھی کسی کام میں لگی تھی۔ اسے بھی آج نیند نہیں آ رہی تھی۔ 1 بج گیا جاگنے کی وجہ۔ دلارا نے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے دریچے تک رکتے، آسمان پر نکلا کافی حد تک پورا چاند دیکھتے، سرسری انداز میں ٹائپ کرتے پوچھا، بھابھی آئے تو ویٹ کر رہا تھا، تم کیوں جاگ رہی ہو؟ وہ بھی کروٹ بدل کر فرصت سے اسے میسج کر رہا تھا، جیسے یہ اس کے لیے دنیا جہاں سے زیادہ ضروری کام ہو۔ میں خوشبو خانے کو سیکیور کر رہی ہوں، کسی چور کے گھسنے کے چانسز ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس دشمن کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ نیند سی آنکھوں میں اترنے کے سنگ مدہوش سا مسکرایا۔ کیا کرو گی؟ میں تالے سارے توڑ دوں گا۔ وہ اسے چیلنج کرتا پھر سے سیدھا ہو کر لیٹا، جیسے اس کی بے آرام ہستی کو چین نہ آ رہا ہو۔ میں تالے لگا ہی نہیں رہی۔ وہ خوشبوئیں جو تم جیسے چور کو اس جگہ تعمیر کے لیے قید کر سکتی ہیں، ٹھکانے لگا رہی ہوں۔ وہ محبت بھرے روپ میں تھی، نرم اس چاندنی جیسا، شفاف اور سچا۔ مطلب تم میرے لیے راستے کھول رہی ہو کہ میں آؤں اور کچھ چوری کر لوں؟ اب کی بار باران نے تکیے دونوں سر تلے دباتے ذرا تجسس سے سوال کیا۔ وہ ایک لمحہ رکی، اسے اپنی حد نہیں بھولنی تھی، اتنی جلدی مہربان نہیں ہونا تھا۔ چوری کی نیت کر لی، اب نہ بھی آؤ ہو تو چور اچکے ہی، سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ وہ جان چھڑوانے کو جلدی بات سمیٹ گئی۔ اس کی بکھری خوشبوئیں اس کی شدت سے منتظر تھی، پر باخداج کوئی ان سے کہیں زیادہ دلارا کے لیے بے تاب نظر آ رہا تھا۔ سہے نصیب۔ تو جی جناب، کیسی لگی آج کی دھماکے دار اور لانگ ایپیسوڈ؟ تو پیار کا موسم آ چکا ہے، دیکھتے ہیں یہ کب سر چڑھ کر بولتا ہے دونوں کے۔ تو وہ بہت ہی حسین ایپیسوڈ تھی آج کی، یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کل کی وہ قبر والا جو سین تھا وہ کل والی ایپیسوڈ میں آئے گا، یقیناً وہ بھی دھماکے دار ہونے والی ہے۔ اور کیا ہونے والا ہے، پھر سے لڑائیاں شڑائیاں ہونے والی ہیں، کس پہ ہوں گی اور یہ آپ کو کل پتہ چلے گا۔ تو ملتے ہیں دھماکے دار اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اچھا اور پیارا سا لانگ تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ تو بائے بائے۔